السلام علیکم دوستوں اکبر بادشاہ ایک دفعہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، محل میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے صرف اتنا سا کہا کہ یار بینگن بھی کیا سبزی ہے۔ تو اس کے جو حواری تھے، جو بھی ساتھ اس کے تھے، درباری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں سے آدھے بوچا رہے واہ صاحب کا بینگن بھی کیا سبزی ہے، اور وہ تو سبزیوں کا بادشاہ ہے جناب، اس کے اوپر تو تاج بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اور کیا زبردست یکتا اس کا رنگ ہے، اور کیا چکنا ہوتا ہے جناب، وہ تو شائننگ کر رہا ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کمبختو، میں نے یہ کب کہا تھا کہ وہ اچھا ہے، اچھی سبزی ہے، اور تو وہ سارے کے سارے جو شروع ہو رہے ہیں صاحب یہ کیا ہے۔ جب دیکھا انہوں نے اکبر بادشاہ جو ہے نا اس کو یہ چیز پسند نہیں آئی، انہوں نے فوراً پلٹا کھایا، انہوں نے کہا صاحب کیا بیکار سبزی ہے، ترش ہوتی ہے، لوگ بھی نہیں کھاتے، جانور بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ تو لڑکتا رہتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہی ہے، اور اس کو جناب پکانا بھی مشکل کام ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیں کہ اکثر جو ہے نا بادشاہوں کے درباروں میں یا ہمارے اپنے درباروں میں، اداروں کے اندر اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے چاپلوس افراد کہاں اور کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ چاپلوس افراد کوئی الگ نہیں ہوتے، کوئی سینگ نہیں نکلے ہوئے ہوتے، وہ میرے اور آپ کی طرح ہی ہوتے ہیں، وہ ہماری جیسی شکلوں کے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارے دوست احباب ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ذرا سوچیں کہ ان کو جگہ کہاں ملتی ہے۔ یہ ہے امپورٹنٹ بات۔ ہر ادارے کے اندر چاپلوس افراد کو جگہ اپائنٹمنٹ کی تو ملے گی، آگے جانے کی نہیں ملے گی، لیکن جو ادارے ان چیزوں کا شکار ہوں گے، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 6 چیزیں، وہاں چاپلوس افراد جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے وہ ادارے جہاں قیادت خود پسندی کا شکار ہو۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں مجموعی طور کے اوپر، ہمارے اچھائیاں بیان کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ ہمیں تو پچھلے زمانے میں جو دربار کے اندر شاعر رکھے جاتے تھے، رکھے اس لیے جاتے تھے کہ وہ جو نا ان کی تعریف ہی کرتے ہیں بادشاہ سلامت کی، اور بادشاہ سلامت خوش رہے جناب اس بات کے اوپر کہ واہ جناب میں کیا کام کر رہا ہوں۔ تو قیادت جو ہے خود پسندی کا شکار ہو جاتی ہے، پہلا پوائنٹ ہے، تو وہاں چاپلوس لوگ آتے ہیں، اور وہ نااہل جو ہے نا لوگ آگے رہتے ہیں، اور جو اہل لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب آ گئی بات، دوسرا پوائنٹ ہے جہاں نااہل ٹیم کا حصہ ہوں، اگر ورکر ہوں تو کوئی بات نہیں، جب آپ نے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جس اداروں نے اپوائنٹ کیا ہے جن میں وہ کمپیٹنسی تھی نہیں، جو کمپیٹنسی چاہیے، جب کمپیٹنسی چاہیے وہ تھی نہیں، تو کیا کریں گے، وہ آپ کی چاپلوسی کریں گے، انہیں وہ کام کرنا تو آتا نہیں۔ اگر آپ کے فرض کریں جوتے بنانے کی کوئی فیکٹری ہے، ان کو جوتے بنانے نہیں آتے، بیچنے نہیں آتے، ان کو مینٹیننس نہیں آتی، ان کو سیکورٹی نہیں آتی ہے، ان کو فائر فائٹنگ نہیں آتی ہے جناب، ان کو پرابلم شوٹنگ نہیں آتی ہے، تو کیا کریں گے پھر وہ تعریف کریں گے سیٹ کیا بات ہے سیٹ، آپ تو بہترین ہے ماشاءاللہ، آپ کی گاڑی زبردست ہے، آپ بڑے اسمارٹ ہیں، آپ کا رنگ زبردست ہے، آپ بڑے فلاں ہے، آپ فلاں ہے، ساری تعریفیں جو دنیا بھر میں انسانوں میں ہوں گی سب میں ڈال دیں گے۔ سیٹ بولے گا یار یہ سب سے اچھا آدمی، یہ تو سیل مینیجر سے اچھا ہے، وہ تو آگے کھری بات کرتا ہے پھر چل جاتا ہے، حالانکہ وہ سیل مینیجر سے اس کی جو ہے نا وہ کمپنی اور فیکٹری چل رہی ہے، وہی کما کے لا کے دیتا ہے۔ تو نااہل افراد جہاں ہوں گے وہاں پہ بھی چاپلوسی چلے گی۔ تیسرا ہے کہ جہاں ادارے میں کارکردگی ناپنے کا جو ہے وہ معیار نہ ہو صحیح، یعنی اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو کام کرنے والا ہے فرض کریں، اور ایک آدمی میں ہوں جو تعریف کرنے والا ہوں، تو چاپلوسی کرنے والا ہوں، سیٹ گاڑی زبردست لگ رہی ہے، سیٹ ٹائی زبردست لگ رہی ہے، سیٹ آپ نے یہ سر باس آج تو زبردست آپ اسمارٹ لگ رہے ہیں صحیح۔ جب یہ ساری چیزیں جو ہے، میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، وہاں پہ ایک صاحب تھے جو ہمارے ٹیم کا حصہ تھے، وہ مشہور تھے، تو ان کے لیے بھی یہ مشہور تھا کہ ماشاءاللہ کمپنی سے اتنی سہولتیں لیتے ہیں کہ شاید وہ جو ریزر جس سے وہ شیو کرتے ہیں وہ بھی کمپنی کے جو نا وہ بجٹ میں خریدا جاتا ہے، اتنے خریدتے ہیں۔ تو وہ اکثر سیٹوں سے کہا کرتے تھے صاحب آپ ہم سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں، آپ میں کوئی ایسی صلاحیت تھی تو صحیح، جبھی تو آپ کو جو نا قدرت نے اتنی ساری کمپنیوں کو چیئرمین بنا دیا ہے۔ وہ چیئرمین صاحب بھول جاتے تھے، اور آج صورت آ رہی ہے وہ چیئرمین صاحب جن کے انڈر میں 37 کمپنیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے بند ہوئی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایسے لوگوں کو رکھا تھا، تو ناپنے کا آلہ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ دیکھتے کہ یہ جو آدمی صرف باتیں کر رہا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ پروڈکشن کرتے ہیں، پروکیومنٹ کرتے ہیں، یہ جناب سیلز کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، آفٹر سیلز کرتے ہیں، یہ نئی مارکیٹس تلاش کرتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو کرائیٹیریا نہیں دیں گے اس بات کا کہ آپ کی کارکردگی کس بنیاد پہ ناپی جائے گی، سیلز پہ، پرابلم شوٹنگ کے اوپر، کاسٹ کنٹرول کے اوپر، نئے آئیڈیاز کے اوپر، تو وہ کیا کریں گے، خود بخود چاپلوسی والا رستہ استعمال کریں گے۔
اس سے اگلا جو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے لیڈرشپ سچ سننا نہیں چاہتی. اس نے ایسا سافٹ ویئر بنایا. وہی پاکستان میں بھی آتا ہے کہ اکثر پاکستان میں جب نئے ہمارے پاس عہدے کا حکمران آتے ہیں تو بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, سب نہیں کہوں گا تو 75% تو کر رہے ہوتے ہیں. 2-2.5 سال کے بعد پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی میں لگ جاتے ہیں. کوئی میڈیا, کوئی لوگ, کوئی کابینہ, وہ سارے لوگ ویسے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ سچ سننا نہیں چاہتے. وہ جو سننا چاہتے ہیں, وہ جو بولنے والے ہیں جنہیں ہم چاپلوس کہیں گے, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب کو یہ سننا ہے جناب, صاحب کو یہ سننا ہے جناب. آپ کے علم میں ہے نا کہ ایک ہمارے وزیر تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہاں سے ایوان وزیر اعظم سے لے کے اور فلاں جگہ تک جو ہیلی کاپٹر جا رہا ہے, اس کی کاسٹ جو ہے وہ رکشے سے بھی کم ہے, رکشے سے بھی کم ہے. ماشاءاللہ سے انہوں نے جب یہ جملہ کہا ہوگا تو اب اندازہ کرنا ہے کہ ان کی کمپٹنسی کا کیا حال ہوگا. وہی وہ چیزیں سننا چاہیں گے وہ جو اس وقت کے حکمران ہوں گے, تو ایسے ہی لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے. اگلا 5واں پوائنٹ ہے غیر حقیقت پسندانہ اہداف, ٹارگیٹس ہوں گے. جب آپ کے ادارے ہی کے ٹارگیٹس نہیں بنے گے, آپ کہیں گے اللہ مالک ہے, دیکھو جو ہوگا ہو جائے گا یار, بس ہم ارے بجے تو آپ کے جو ٹارگیٹس رہیں گے تو ٹیم ہے وہ یہ کام کرے گی نہیں. وہ یہ سوچے گی کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کل کہاں جانا ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں کل جانا ہے اور ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے, تو اس کے حساب سے وہ محنت کرنا شروع کرتا ہے. جب خود ادارے نے ٹارگیٹس نہیں بنائے ہوئے, الٹپ چل رہا نظام, تو کیا ہوگا, کام کرنے والے کسی اور ادارے میں چلے جائیں گے, چاپلوسی کرنے والے آپ کے ادارے میں آ جائیں گے, جو آپ کی ادارے کو آخر میں تالا آگے جائیں گے. ہم نے اچھا اینڈ دیکھا نہیں ایسے اداروں کا. چھٹا پوائنٹ اتفاق سے یہی ہے, وہ ہے جب قدرت کو اس کسی ادارے کو بند کرنا ہو, غیر فعال کرنا ہو, تو وہاں پہ بھی چاپلوسی والے افراد پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ خیال رکھیے گا. تو قدرت بھی بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہوتی ہے کہ کس ملک کو کہاں پہنچانا ہے, کس قوم کو کہاں پہنچانا ہے, اور اسی حساب سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے 6 پوائنٹس تھے. جب قیادت خود پسندی کا شکار ہو, جب نااہل افراد ٹیم کا حصہ ہوں, جب ادارے میں کارکردگی ناپنے کا کوئی معیار نہ ہو, کوئی پیمانہ نہ ہو, جب لیڈرشپ سچ سننا نہیں چاہتی ہو, غیر پسندانہ ٹارگیٹس لے کے چل رہے ہیں, اور قدرت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ یار فلاں ادارے کو بند کرنا ہے. صحیح ہے. تو یہ سارے ہوں. امید ہے کہ آپ کو موضوع اچھا لگا ہوگا. اپنا اس چینل کا خیال رکھیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. السلام علیکم.